مگر وہ رسول اللہ کے غلام تھے، میرے آقا کے شیدائی تھے۔ کہا اتنی آسانی میں تو ہم دین نہیں بیچ سکتے۔ توجہ ہے نوجوانوں، یہ سب تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ دولت تمہیں دکھا کر، حسن تمہیں دکھا کر اگر دنیا خرید سکتی ہے تو لعنت ہے ایسے تمہاری زندگی پر۔ پھر وہ کیسا ایمان والا ہے، کیسا مسلمان ہے جس نے اپنے نبی کی محبت کو ہلکی چیز میں بیچ دیا؟ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس کا ایمان ہی نہیں جس کے دل میں میرے آقا کی محبت نہیں۔ کیا بات ہے، اگر محبت ہے تو سودا نہیں کرو گے۔ تین بھائی ایک بادشاہ کی قید میں آ گئے اور ان کو آفر دیا گیا دین بدل لو، ہمارے دین میں آ جاؤ، چھوڑ دیں گے۔ سخت تھے، جمے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے، کہا نہیں۔ کہا جلاد کو بلاؤ، کوڑے مارو، کہا تیار ہیں۔ اتنا نہیں، بادشاہ اتنے غصے میں تھا، جلاد کو بلایا اور کہا ایک کڑھائی لاؤ، تیل ڈالو اور کھولاؤ۔ تیل ڈال کر کے کھولایا گیا۔ جب تیل کھولنے لگا، ان تینوں میں سے بڑے بھائی کو اٹھا کر تیل میں ڈال دیا۔ چلتے ہوئے تیل کے اندر جب اس نوجوان کو ڈالا گیا تو فوراً دم زدن میں روح نکل گئی، شہید ہو گئی۔ دو بھائی دیکھ رہے ہیں، اپنے بڑے بھائی کی موت دیکھ رہے ہیں۔ یہ حالات آ گئے، یہ باتیں یاد رکھنا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے دوسرے سے کہا اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ دوسرے نے کہا اب تو اور بھی تم نے سخت کر دیا امتحان، ہم تو اپنے نبی کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور نہ ہی میرے شہید بھائی کو۔ بادشاہ نے دوسرے کو اٹھایا اور تیل میں ڈال دیا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، دو شہید ہوئے۔ تیسرا جو تھا وہ 22 سال 25 سال کے بیچ کا تھا۔ یہ بھری جوانی ہے، انگارہ ہوتا ہے، ہر نوجوان کو یہ لگتا ہے کہ یہ دن ہمارے عیش کے ہیں۔ دنیا میں جہاں چمکتی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے دل دے بیٹھتا ہے، ماں باپ سے بھاگ جاتا ہے، گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو ہر اچھی چیز بری لگنے لگ جاتی ہے۔ یہ عمر بڑی خطرناک منزل پہ آ جاتی ہے۔ اے نوجوانوں، جو اس عمر میں بچ گیا انشاءاللہ وہ آگے بھی بچ جائے گا، آگے بھی بچ جائے گا۔ 22 سال کا کھڑیل جوان ہے جس کے سامنے اس کے دو بھائیوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، اس کی کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ اب پوچھا گیا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا اس طرح تم 100 بار بھی تیل میں ڈالو گے تو میں یہی کہوں گا میرا رسول محمد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں یہی کہوں گا۔ بادشاہ اتنے غصے میں تھا، کہا کہ اس کو چیر دو، اس کو کاٹ دو۔ وزیر تھا بادشاہ کا چالاک، اس نے کہا اس کو قتل کر دینے مار دینے سے کچھ ہوگا نہیں، مجھے 1 مہینے کا ٹائم دے، اس کو چینج کر کے لے کے آؤں گا، اگر نہیں لایا تو میری زندگی داؤ پہ لگ جائے۔ بادشاہ نے کہا لے جاؤ، 1 مہینے کا ٹائم ہے، اس کو بدل کر کے لاؤ۔ وجہ یہ تھی کہ اس وزیر کے گھر میں بڑی خوبصورت لڑکی تھی جس کے رشتے کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کے پیغامات آتے تھے۔ وزیر ایسا تھا کہ اس ایک نوجوان پر اپنی پوری محنت صرف کرنا چاہتا تھا۔ گھر لایا، کمرے میں رکھا، اچھی غذائیں دی، کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا، کچھ نہیں، تو اپنی زندگی میں مست رہ۔ اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنی بیٹی کو لگا دیا، اے بیٹی تیرے پاس تیرے باپ کو بچانے کے لیے ایک ہی کام ہے، اس جوان کا دل جیت کر کے لیا، بادشاہ سے جو چاہے تجھے دلا دوں گا۔ اس لڑکی نے کہا یہ تو چٹکی کا کام ہے میرا۔ جس کے پاس حسن ہوتا ہے اسے ایسا لگتا ہے ہر کسی کو اپنے دامے فریب میں پھنسائے گی، اتنا آسان نہیں ہے، ہر کوئی لٹھو نہیں ہوتا۔ رات کو جب یہ لڑکی آتی، نوجوان مصلی بچھاتا سجدے میں چلا جاتا، اور وہ کھڑی رہتی بیٹھی رہتی، کھڑی ہوتی بیٹھی ہوتی، رات گزر جاتی، وہ اونگ اونگ کر چلے جاتی۔ کتنے دن ہو گئے روزانہ وہ بات تک نہیں کرتا، سر تک نہیں اٹھاتا، اس کا سجدہ لمبا ہی ہوتا چلا جائے، جب وہ چلی جائے سجدے سے اٹھ جائے۔ مہینہ گزرنے کو آیا، تنگ آ گئی، کہا اس جوان کو اے نوجوان، اے پتھر دل کے لڑکے، ذرا اٹھ کر ایک بار مجھے دیکھ تو لے۔ میرے حسن کو دیکھنے کے لیے بادشاہوں کے شہزادے بے چین رہتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں سے میرے نکاح کے پیغامات آتے ہیں، مگر میرے باپ کی عزت کی سلامتی کے لیے میں تیرے ساتھ لگی ہوں، کیا بات ہے تجھے غرور کتنا ہے، مجھے دیکھتا کیوں نہیں؟ نوجوان نے سر اٹھائے بغیر کہا بس تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی، واپس چلی جا، اس لیے کہ ان آنکھوں میں ایک ہی حسن بس رہا ہے، وہ آمینہ کے لال کا حسن ہے۔ کیا بات ہے۔
नारे तकबीर। बस वो एक हुस्न बसा हुआ है बहुत और उस हुस्न को धोखा नहीं दिया जा सकता। सुभान अल्लाह। वो खातून के दिल में, उस लड़की के दिल में ऐसी हैबत तारी हो गई, ऐसी हैबत तारी हो गई, कप कपाने लग गई और खड़ी होकर कहने लगी, मैं दिल से गवाही देती हूँ कि तू भी सच्चा है, तेरा दीन भी सच्चा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उठ जा, मुझे आजाद कर इस तमाम वाहियात जिंदगी से, मैं तेरे साथ आने को तैयार हूँ, तेरे दीन में भी और तेरे निकाह में भी। नौजवान खड़ा हुआ, कहा कि ये ईमान लाई हुई। उस खातून ने कहा, मैं तेरी बेड़ियां खोलती हूँ, मैं यहाँ से जाने का रास्ता फराहम करती हूँ। दुनिया जिसको फंसाने के चक्कर में थी, अक्सर ये देखा गया है वो खुद अपनी गर्दन मुस्तफा के कदमों में देने को तैयार। क्या बात है। शर्त इतनी है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि अल्लाह कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। सब तुम्हारा हो सकता है, सब तुम्हारा होगा। बस जिंदाबाद, मरहबा। मेरे अजीजों, अब सुनो आगे की बात। कलयुग भी फरमाते हैं, इन जवानों की हिकायत क्यों सुना रहा हूं, ये आने वाले हालात हैं। कहते हैं रात की तन्हाई में उस खातून ने उस नौजवान की बेड़ियां खोल दी, हुजरे का दरवाजा खोल दिया और उसको लेकर के निकल गई। कहा, रास्ता मैं बताती हूँ, सल्तनत की सरहदें मैं उबूर कराती हूँ, फिर तेरी मर्जी, अगर मुझे साथ रखना है तो ले चल अपने दयार में, या फिर छोड़ना है तो छोड़ दे। उस नौजवान ने कहा कि ठीक है, साथ चलो। रात के वक्त ये दोनों तन्हा साथ चल रहे थे। ये भागे हुए लोग नहीं है, ये ईमान पर इस्तिकामत वाले लोग, सुभान। ये हुस्न पर फिदा होने वाले लोग नहीं। रात के वक्त जब चल रहे थे, आधी रात गुजरी हुई थी, अचानक घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई। बहुत अहम बात कर रहा हूँ, घोड़ों के ताप की आवाजें आने लग गई। अब ये दोनों डर करके एक दरख्त के पीछे छुप गए। उन्हें लगा बादशाह को खबर हो गई, बादशाह ने हमें पकड़वाने के लिए पूरी फौज भेज दी है। वजीर को भी पता चल गया होगा, ये डरे सहमे हुए दरख्त के पीछे छुपे हुए थे कि अब क्या होगा इसके बाद। घोड़ों के दौड़ने की आवाज कम होती गई